آدمی شرعی احکام کا مخالف ہے اور اس مخالف کے جو حامی ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یوں سمجھے کہ شرعی احکام کے مخالف سے کیا مراد؟ آج میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ پاکستانیوں دیکھو، ہمارے ملک میں جتنے بھی بادشاہ آئے ان بادشاہوں کے اختیار میں تھا کہ وہ اس سود کی لعنت کو ہٹا دیتے۔ ہم سے جو سود لیا جاتا ہے، جو ہمارے ملک کے نظام معیشت کے اندر سود رائج ہے، اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سخت وعیدات موجود تھیں سود کے متعلق۔ اسی طرح ہماری عدالتوں میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ قرآن مجید کے مخالف تھے۔ اسی طرح جو ہم پر نظام مسلط کیا ہوا تھا، بادشاہوں کو پتہ تھا کہ یہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے، یہ نظام شرعی نظام نہیں ہے۔ اگر کسی نے آواز بلند کی کہ ہمارے ملک کا نظام شرعی ہونا چاہیے تو انہوں نے ان کی بات سنی نہیں، اختیارات کے ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ اب ان بادشاہوں کے جو حامی ہوں گے ان کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی مخالفت تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان ظالم قوموں کے ساتھ آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے بادشاہ کو عزت اور احترام دینے کی تو دور کی بات ہے، آپ اس کی مجلس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے جس نے شرعی احکام کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے، جس کے پاس اختیارات کے ہوتے ہوئے جو امت اس کے ہاں تھی، اسی کے زیر سایہ سانس لے رہی تھی، جو اس کے ماتحت تھی، اس نے اعلانات ہر چیز کا بوجھ قوم پر ڈال دیا، امت پر ڈال دیا، لیکن انہیں وہ نظام نہیں دیا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ جو آواز آئی وہ دبا دی گئی۔ ایسے بادشاہوں کا کیا حکم؟ سنو، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہوا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے، جب بنی اسرائیل کیا ہوئے؟ گناہوں میں مبتلا ہوئے، تو ان کے علماء جو تھے ان کا جو رویہ تھا انہوں نے ان کو روکا نہیں۔ پہلے وہ ان کو اگر دھیمی سی آواز میں روکا بھی، پھر بھی باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے تو وہی علماء جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ کن کے ساتھ بیٹھ گئے؟ انہی سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جنہوں نے شرعی کیا کی تھی؟ مخالفت کی۔ پہلے ان کو روکا، وہ باز نہ آئے، جب باز نہیں آئے، انہوں نے ان کا کہنا نہیں مانا، تو علماء کا پھر یہ رویہ تھا، وہ انہی کی مجلس میں بیٹھنے لگے، انہی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے، انہی کو احترام دینے لگے، انہی کے پاس جا کر ملنے لگے۔ جب یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ساتھ کھاتے رہے، پیتے رہے، سب کچھ کیا۔ تب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اثرات ڈال دی، ان کے دل بھی حقیقت سے غافل ہو گئے، ان علماء کے دل۔ یہ بنی اسرائیل کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے علماء، جن علماء کا رویہ یہی تھا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَقْعُدْ، بیٹھنا نہیں، وہ انہی کی محفل میں بیٹھے، انہی کے ساتھ کھانا کھایا، انہی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، انہی کے ساتھ گپ شپ ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر اثرات ڈال دیے، ان کے دلوں کے اوپر پردہ آ گیا۔ ان علماء کے، ان کے دل کی نحوست سے نیک آدمیوں کے قلوب بھی ویسے ہی ہو۔ ان علماء کے جو ان کے ساتھ بیٹھتے رہے، ان کی نحوست کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ عوام کے بھی دل ویسے ہو گئے۔ جب ان کے دل ویسے ہوئے تو پھر ان تمام حضرات پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کیا کی؟ ان کے لیے لعنت کی کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کی لعنت ہو۔ آج ہم فیصلہ کر کے دیکھیں کہ ہم کن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنا کن کے حامیوں کے ساتھ ہے۔ تھوڑے سے مفادات کی وجہ سے ہم انہیں احترام بھی دیتے ہیں اور ووٹ بھی دیتے ہیں۔ ہم احترام بھی دیتے ہیں، ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ووٹ گواہی ہے، یہ عام چیز نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ کسی کے حق میں آپ نے گواہی دی ہے کہ یہ آدمی حکومت کرنے کے قابل ہے،
یہ عادل بھی ہے، یہ اسلام نظام کا حامی بھی ہے، یہ لوگوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کرے گا، یہ بےایمانی بھی نہیں کرے گا، چوری بھی نہیں کرے گا، لوگوں کے مال غصب نہیں کرے گا، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، یہ ایک امین شخص ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہے، میں اس کے حق میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اب آپ نے جو گواہی دے دی ہے، جو آپ نے مہر لگا دی، اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے گا آپ کا حصہ اس میں شامل رہے گا۔ کیوں؟ اس کو کھڑا کرنے میں، اس کو طاقت دینے میں، قوت دینے میں آپ کا حصہ شامل ہے۔ یاد رکھنا، شریعت نے اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے، ان کی حمایت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب تک یہ قوم نہیں سنبھلے گی، ان کے اپنے کردار صحیح نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہاں اسلامی نظام قائم ہے۔ پہلے قوم کو اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ان کے اپنے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہاں اسلامی نظام نہیں آ سکتا۔